السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دھرتی کا نظام بنانے سے پہلے کچھ انسانی حیات کا نظام بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی رشت و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ہر ایک نبی کا ایک ہی پیغام تھا کہ انسان راہ راست پہ چلے، اللہ کو ایک مانے، اس کے پیغمبر کا کہا ہوا فرمان مانے۔ ہر نبی کا ایک ہی مشن تھا، اعلاء کلمت اللہ۔ اپنی امت کو دعوت دی ہے، سب سے پہلے اعلاء کلمت اللہ کی دی ہے، مطلب صرف اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اس کے بعد نبی کے کہے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ کہا ہے کہ تم میری مانو، میں تمہیں دونوں جہاں میں سرخروئی کر دوں گا۔ آپ یقین مانیں کہ انسان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوا، اور انسان اتنا زیادہ گمراہ ہو چکا تھا۔ آپ بنی اسرائیل کی قوم کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے ہیں اور اپنے بھائی ہارون کو ان کا رہنما رہبر بنا کے جاتے ہیں، نائب بنا کے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو جاتی ان کے قوم۔ مطلب اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجنے کے بعد بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں قرآن جیسی مقدس کتابیں اتاری گئی، ہر دور میں مصحف اتارے گئے، صحیفے اتارے گئے، توریت، زبور، انجیل جیسی کتابیں اتاری گئی۔ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انہیں بار بار یہ ہدایت دلایا گیا کہ آپ کا رب صرف ایک ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ دیں، نہیں، آپ دنیاوی ضرورتوں کو کرتے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کریں۔ آپ فجر پڑھیں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جائیں، اپنے روزی روٹی میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے، میری زمین بہت وسعت والی ہے، آپ پھیل جاؤ، میری زمین پر رزق میں تمہیں دوں گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے گھر بیٹھے رزق مل جائے، تو یہ دنیا اسباب کے ذریعے چلتی ہے۔ آپ جب تک کوئی اسباب نہیں پیدا کریں گے تو پھر آپ کو رزق کا وہ کشادہ نعمت نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کن کن برائیوں سے دوچار ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ آج کل کن کن حالاتوں سے دوچار ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے گھروں میں نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے مناسب رشتے نہیں ملتے۔ میں اپنے نظریہ آپ تک رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے یا پھر کچھ کمی بیشی لگے تو آپ مجھے بتائیں، اپنی قیمتی مشورہ دیں۔ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں آپ کو، میں اپنا نظریہ بتاتا ہوں آپ کو۔
میں اپنا اوپینین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل گھروں میں بیٹیوں کی شادی میں تو جلدی کر لیتے ہیں، لیکن بعض وقت میں بیٹیوں کی بھی شادی جلدی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس جہیز کی وہ لعنت ہے ہمارے سماج میں جس کو وہ مہیا نہیں کر پاتا۔ ہمارے مسلم گھرانے میں بعض علاقے میں اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لڑکی والے کے کمر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ اتنا زیادہ جہیز کا رقم کا مطالبہ ہوتا ہے جس کو مہیا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے غریب گھر کی بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی۔ آج کے اس نازک دور میں کون کس کا ہوتا ہے، کون کس کو سہارا دیتا ہے، ہر کوئی اپنا جانتا ہے، ہر کوئی اپنا مانتا ہے، ہر کوئی اپنا کرتا ہے۔ کون کس کے لیے سہارا بنتا ہے یہ کوئی نہیں بول سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے نوازے اور جس سے چاہے چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد دیا ہے، مطلب آپ کو بہت بڑی نعمت دیا ہے۔ آپ اپنے اولاد سے خیر کی امید کرتے ہیں، نیک صالح کی امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ میرے اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنائے۔ آپ کی دعائیں بہت بہترین اور عمدہ دعائیں ہیں، لیکن کیا آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ کی اولاد سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، کہ آپ کی اولاد دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، کہ آپ کی اولاد سے دین کے لیے کوئی خیر خواہی ہو، کہ آپ کی اولاد سے دین کا بول بالا ہو؟ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دونوں جہاں میں سرخ روئی اور کامیابی کی ضمانت دے؟ آپ دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے میں لڑکیوں کی شادیوں میں بہت جلدی کرتے ہیں، لیکن لڑکے کی شادی کی باری جب آتی ہے تو اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کماتا نہیں ہے، ان کے بیوی بچوں کو کون کھلائے گا، کون پالے گا۔ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں، ان کو سپورٹ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ پر بچے کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے اور بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کرائے اور اسے قرآن کا علم سکھائے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں اور ہمارے پیرنٹس جو ہمارے رہنما ہے، جو ہمارے ولی ہیں، ان کی اگنورنس کی وجہ سے اور ان کی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے بالغ اولادیں گناہوں کے راستے پہ چل پڑتی ہیں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال موجود ہے، آپ ان کے شادی کے خرچے استطاعت، اگر آپ کے پاس صاحب مال ہیں، آپ شادی کے خرچے اٹھا سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی شادی ٹائم پہ کر دیں۔ اگر آپ ان کی شادی وقت پہ کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جن گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ اگر آپ یقین جانیں، اگر آپ وقت پہ شادی نہیں کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ ان سے صادر ہو جاتا ہے تو ان کا اس گناہ میں آپ برابر کا شریک ہوں گے۔ آپ اس چیز کو نہ بھولیں کہ آپ والد ہیں، آپ ان کے گارجین ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ہر اچھے اور برے کی خبر رکھیں، آپ ان کی ہر جائز چیزوں پہ ان کا آپ مشورہ لیں، آپ خیر ان کی جائز تمناؤں کا آپ کوشش کریں کہ آپ ہو سکتا ان کو پورا کریں۔ آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب اولاد بالغ ہو جائے اور والدین ان کے نکاح سے آنکھیں بند کیے رکھے، اس صورت میں اگر اولاد کسی غلطی کی مرتکب ہو تو والدین بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ والدین کی ذمہ داری فقط اتنی ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ اگر آپ بچوں کے خواہشات پر عمل کرنے لگیں تو پھر اس میں بھی نقصان ہے۔ آپ دیکھیں ان کا مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ دیکھیں کیا وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، آپ دیکھیں کیا وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ کا ذمہ داری لے سکتا ہے۔ اگر وہ ذمہ داری لے سکتا ہے تو آپ ان کا نکاح ان کے مطابق کر دیں، اگر نہیں یا آپ کی نظر میں ہے تو آپ کر دیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کی عمر ہو تو آپ کو چاہیے کہ وقت پہ کر دیں۔ یہ بہت بڑا ہمارے سماج کا ایک دردناک کہانی ہے۔ اگر لڑکا یہ تمام مذکورہ بالا وسائل مہیا کر لیتا ہے، اگر مالی اعتبار سے کوئی معنی باقی نہ ہو، اگر اچھا رشتہ بھی نظر آئے لیکن اب بھی تاخیر کرتے ہیں تو پھر اس کا گنہگار ہوگا آپ کو۔ باپ کی یہ ذمہ داری تھی، جب لڑکا مالی اعتبار سے بے غم ہے تو بلوغت کے بعد جلد از جلد اس کی شادی کر دے، اور والدین کو اپنے اغراض کی وجہ سے اولاد کے نکاح میں تاخیر کرتے جاتے ہیں، اولاد ناجائز ذرائع سے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ایسے والدین کو متنبہ ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اولاد کے گناہوں کا سوال ان سے بھی ہوگا۔ البتہ اگر لڑکے کے پاس پیسے نہ ہو اور وہ نہ قرض لے سکتا ہو تو چاہیے کہ روزہ رکھے اور روزوں کے ذریعے اپنی شہوت کو مٹائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تم میں سے نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ شادی کرے، کیونکہ اس سے نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کے لیے عفت کا حصول ہوتا ہے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو تو اس سے روزہ رکھنے چاہیے، کیونکہ روزے سے ہی اس کے لیے شہوت کو توڑنے والی کوئی دوسری چیز نہیں۔ لہذا گھریلو حالات اگر شادی کی اجازت نہ دیتے ہوں تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو بتا دے شریعت میں آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے، آپ روزہ رکھیں۔ والدین کو فکر کرنی چاہیے۔ اگر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس نان و نفقہ اٹھانے کی طاقت ہے، آپ کے اندر استطاعت ہے تو آپ نکاح کر لیں، اگر نہیں ہے تو اس کا بھی علاج بتایا گیا ہے۔ اگر آپ جوانی میں ہیں، زیادہ خواہشات ہے تو آپ روزہ رکھ لیں، اس سے بھی نفسانی خواہشات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ ہمارے معاشرے کی اور بہت ساری برائیاں جس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور کن کن بیماریوں سے دوچار ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جس کی طرف کس کی نظر نہیں جاتی۔ آج حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ کا گھر والے سپورٹ نہیں کرتے، اگر آپ کچھ آگے بڑھ چڑھ کر کچھ کرنا چاہیں تو کوئی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں ہمیں رجوع ہونا چاہیے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع ہونا چاہیے۔ جس کو بھی اگر رشتہ مطلوب ہو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا والدین ہو، اگر عمریں نکلتی جا رہی ہے، وقت پہ شادی نہیں ہو رہا تو ان کو چاہیے کہ دعائیں پڑھیں اور یہ ذکر اپنے زندگی میں شامل کر لیں۔ روزانہ وہ عشاء کے نماز کے بعد تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے، روزانہ وہ عشاء کے بعد تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے، اس کے بعد آخر اول 7 بار درود شریف اور درمیان میں 101 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھے۔ اس کے بعد
خوب توجہ اور ایک سوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناسب رشتے کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ستار ہے، غفار ہے، آپ کے اوپر رحم کرم فرمائے۔